اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پہ ایک کامنٹ آیا تھا اور مجھے نام ان کا نظر نہیں آ رہا اس وقت، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ درود نزول کرم کے کچھ اور مشاہدات شیئر کریں، تو میں نے سوچا آج اور مشاہدہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ہماری درود شریف فیملی کی ایک ممبر ہیں، ماشاء اللہ بہت سارا درود شریف پڑھتی ہیں، ہر روز کم از کم میں نے ان کو دیکھا ہے کہ 5,000 سے 10,000 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھتی ہیں۔ اور تو انہوں نے یہ مشاہدہ شیئر کیا درود نذر کرم کا۔ وہ کہتی ہیں کہ میری کزن میرے گھر آئیں اور وہ بازار جانے لگی کیونکہ ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ تو کہتی میں نے ان کو پوچھا کہ باجی کیا آپ کی تیاری کیسی چل رہی ہے، آسانی ہے، کیسے حالات ہیں، کیا چل رہا ہے؟ تو ان کی کزن نے کہا کہ کچھ پریشانی چل رہی ہے، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے لیکن تیاریاں ابھی تک مکمل نہیں ہوئیں اور پیسے کی کافی کمی آ رہی ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگیں کہ تم اتنا درود پاک پڑھتی ہو تو مجھے بھی کچھ پڑھنے کے لیے بتاؤ تاکہ میری اس مشکل میں آسانی ہو جائے۔ انہوں نے اپنی کزن کو درود نذر کرم کے بارے میں بتایا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ جو آسانی چاہتی ہیں اس سارے معاملے میں تو آپ اسے کم از کم 100 مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں اور 100 مرتبہ سونے سے پہلے عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ میری کزن جو ہے وہ نماز کی اور قرآن پاک پڑھنے کی بہت پابند ہے۔ انہوں نے کافی ذوق و شوق سے درود نذر کرم اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ مجھے بتاتی رہیں کہ کس طرح وہ اس کو پڑھتی جا رہی ہیں۔ ان کی کزن کہتی ہیں کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وسیلے بنائے، کہاں کہاں سے مجھے مدد پہنچی اور کس طرح سب انتظام ہو گیا۔ یہ بہن جب اپنی کزن کی بیٹی کی شادی پہ گئی تو کہتی ہے میری کزن نے مجھے گلے لگایا اور مجھے بتایا انہوں نے کہ جس میں صبح شام بھی یہ درود شریف پڑھتی رہی۔ اس کے علاوہ جب بھی مجھے کچھ کام ہوتا تھا، بازار جانا پڑتا تھا، شادی کی تیاریاں کرنی پڑتی تھی، اس دوران بھی میں بغیر گنتی کے اس کو پڑھتی رہتی تھی۔ اور ایون آج شادی کے دن بھی میں مسلسل اس درود پاک کو پڑھتی جا رہی ہوں اور میں کاؤنٹ نہیں کر رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح میرا ہاتھ پکڑا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بے شک یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے۔ سب کچھ اتنے اچھے طریقے سے ہوا کہ جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تو یہ بہن کہتی ہے کہ وہاں میری 2 اور کزنس بھی موجود تھیں، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی مجھے پوچھا کہ ہمیں اس درود شریف کے بارے میں بتاؤ، اور انہوں نے ان کو درود نذر کرم کے بارے میں بتایا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ شادی کی تیاریوں میں 1 روپے کا قرضہ بھی نہیں چڑھا اور سب انتظامات بھی ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور بہن شیئر کرتی ہیں درود نذر کرم کے بارے میں کہ انہیں کسی سرکاری کام کے لیے پاکستان میں جانا تھا اور وہ کہتی ہیں کہ بغیر رشوت دیے یہ کام نہیں ہو پاتے، لیکن کہتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ وہاں پہ گئے تو میں اور میرے ہسبینڈ مسلسل درود نذر کرم پڑھ رہے تھے اور ہمارے وہ کام بغیر رشوت دیے ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ اس بات کو شیئر کر چکے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اسی موقع پہ ہم درود نذر کرم پڑھتے ہیں اور ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، سکونت آتی ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کوئی لمبی پریشانی چل رہی ہے تو اس میں وہ اس درود پاک کو مسلسل پڑھتے رہتے ہیں، بغیر کاؤنٹنگ کے پڑھتے رہتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آپ لکھنے کی بھی کوشش کریں، اور اگر آپ کے بہت کوئی بڑے مسئلے اور چیزیں ہیں تو ایک آئی تھنک حافظ محسن کی ویڈیو ہے 131، اس میں انہوں نے درود اسم اعظم کے متعلق بھی بتایا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو سنیں لیکن اس کو بہت غور سے سنیں، وہ بہت ایک امپورٹنٹ درود شریف ہے، تو آپ نے جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اس کے مطابق اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس ویڈیو میں حافظ محسن نے منع بھی کیا ہے کہ ان کام یا ان مقاصد کے لیے آپ نے نہیں پڑھنا۔ اور اگر آپ کو درود اسم اعظم کا جو امیج ہے وہ چاہیے تو آپ مجھے میسج کریں، انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ آج ہمارے پاس 10 محرم ہے اور محرم کے مہینے میں ضرور اہل کربلا کو آپ درود شریف پڑھ کے ہدیہ کیجیے گا، تمام امت مسلمہ کو ہدیہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کرے ہر لمحے میں، دنیا آخرت دونوں جہاں میں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔